ہے کہ تم کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر بات بٹھاؤ کہ کرنے والے ذات کو بتاؤ، صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی شان سے کرتے ہیں، وہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، اور سب اس کے محتاج ہے۔ اس بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اسی کی آواز لگاؤ، اللہ خود پہچان اپنا کروا رہا ہے۔ مجھے پہچانو، میں نے آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بچھایا، اور چاند سورج کے نظام کو میں نے کیسے چلایا، اور کہہ رہے کہ میں نے کسرا اور قیصر کو کیسے میں نے ناکامیاب کیا، اور جو فتنہ دجال جو آئے گا اس کو کون ختم کرے گا بتاؤ؟ اللہ ہی ختم کرے گا یا کوئی اور ختم کرے گا؟ سب اللہ خود کہہ رہے، اپنی پہچان خود کروا رہے اللہ کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اللہ نے یہ بھی پہچان کرا، دیکھو یہ فرعون کیسا تشدد کر رہا تھا، اب اس کے کیا حال ہوا۔ اب جب یہ آیا، جب یعنی یہ بچہ جب آیا، اب اعلان ہو رہا جو اس کو دودھ پلائے گا اس کو یوں ملے گا، یوں ملے گا۔ اب اعلان سنتے ساری شہزادی کہاں کے، مصر کی، لاڑ مت گرانا، ہاں ساری شہزادی کے سن کے سب آئے، راست لائن سے کھڑی ہو گئی، سینے کو کھول کے، چھاتی کو کھول کے۔ اللہ نے فوراً بریک لگایا موسیٰ پر، اے موسیٰ خبردار ان کی چھاتی پر نظر کرنا، اے موسیٰ خبردار، بریک لگا دیا، ان کی چھاتی پر نظر کرنا۔ موسیٰ نے کبھی ذرا بھی چھاتی پر نظر نہیں کی، سب کھڑی لائن سے کہ میرا دودھ پی لیا تو میرا قبول ہو جائے، بریک لگ گیا۔ اب ان کی بہن بھی دیکھ رہی تھی سارے تماشے، دشمن گود میں بیٹھا ہوا، کسی کے دشمن کی گود میں میرا بھائی بیٹھا ہوا، کیا کروں، بولوں تو بھی مشکل، نہ بولوں تو بھی مشکل، بولوں تو بھی مشکل، نہ بہت مشکل، لیکن رہا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا۔ تو آخر میں کہا میں تمہارے یہ تم پریشانی اس کے حل کا بتاؤں؟ کہا بتاؤ تمہیں بھی انعام ملے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں رہبر بنتی ہوں۔ بولا ہاں ٹھیک ہے۔ فوراً ماں کے پاس بھاگی جھوپڑی میں، اور جلدی جھوپڑی میں آئی، کیا ماں آئی، کپڑا پکڑا، چل بھیا آیا ہے۔ کہا بھیا کدھر ہے؟ وہ تو سندوق میں مر گیا ہوگا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ کہا نہیں بھیا ہے، آجا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، تیرے گود سے لوں گا، سارے مراحل سے گزارتے ہوئے تیرے گود کو بھروں گا، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ہے، اب ماں آئی پکڑ کے لایا، اور اسی لائن میں، وہ لائن میں عورتیں کھڑی تھی نا، پیچھے لائن میں رکھ دیا۔ اللہ کے لیے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں، جیسے یہاں لائن اب لگاتے ہو وہاں کوئی نہیں، کون آگے کون پیچھے، اللہ جانتے کون آگے پیچھے۔ قیامت کے میدان میں ایسی ہوگا، یہ ساری نسبتیں دھری رہ جائیں گی، تجارت کی نسبت، زراعت کی نسبت، بادشاہ کی سب دھری رہ جائیں گی، خلافت کی نسبت چلے گی، نیابت کی نسبت چلے گی، ابدیت کی نسبت چلے گی۔ اب یہ پیچھے سب سے پیچھے لائن میں ہے۔ اب جہاں کھڑی ہوئی، اللہ نے فوراً موسیٰ کا بریک چھوڑا، ہلکا کروایا، بریک چھوڑا، اور کہا جا اپنی ماں سے لگ جا۔ ماں کی کون لائن میں آخر میں، اور جا کے اپنے ماں کی چھاتی سے لگ گئے، دودھ پی رہے ہیں، بلایا آ جاؤ۔ ماں بھی آئی، بہن بھی آئی، اور بیٹا تو ہے ہی ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایک نے 3 سود ہے، تینوں کی گردن کٹے گی۔ نظر کیا آ رہا؟ تینوں کی گردن کٹے گی، لیکن جس کو اللہ رکھے، ارے بتاؤ اس کو کون چکھے؟ ہاں، آنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، حفیظ صرف اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جہاں سے آیا کرونا وہیں سے اللہ ختم ہوگا۔ بس اپنے یقین کو بڑھاؤ، دعاؤں کی کیفیت کو بڑھاؤ۔ تو اب تو آگے جاؤ، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اس کو خدمت کرو، اس کو پلاؤ دودھ وغیرہ، اس کو تم بہت بڑا جائزہ تم کو ملے گا، یہ رہبر کو بھی ملے گا، اور اس کو تو کہہ رہا ہے۔ تو کیا اب نخرے آیا؟ نہیں میں یہاں نہیں، اپنے گھر پہ لے آ کے آئے نا اللہ کی بات، تیرے گود سے لوں گا، پھر تیرے گود کو بھر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی یہی کرو۔ کہا لا الہ الا اللہ، حفیظ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی پال رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، میں مصر جا رہا ہوں، تاکہ کھڑی بھی بڑی جلدی آگے جا رہی، پھر آپ کہو گے تشکیل والے پھر آ جائیں گے، تو میں اپنی بات کو نچوڑتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ تو آگے اب آ کے کہا موسیٰ، اللہ نے کہا دیکھو تم اپنے کام کرتے رہو، تم ذمہ داری کو پورے کرتے رہو، ڈرو مت۔ 6 لاکھ فوج کو میں تمہارے سامنے اسی سمندر میں غرق کروں گا، اور تمہیں اسی سمندر میں راستہ نکالوں گا تمہارے لیے۔ مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ہاں، اللہ نے تو یہ کہا موسیٰ کے، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تعارف کروا۔ تو یہ جو اپنا موسیٰ علیہ السلام
کہ جو کیا میں کہہ رہا تھا بھائی، ہاں بہرحال تو اب جو ہے کہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بہت چلا اور شادی ہوئی، اس کے بعد جو ہے 10 سال کا اپنے ساتھ سامان لیا، منع نہیں اسباب کو استعمال کرنا، لیکن رب الاسباب، اور لے کے چلے اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے تعارف کروا رہے، اے موسیٰ میں نے تمہاری ماں سے اپنا تعارف کروایا تھا، تمہاری ماں سے میں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ اللہ کو پہچانو، اور میں سارے انسانیت سے کہہ رہا ہوں اور سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں تعلیم کرو اور سارے عورتوں کو کہ پہچان اللہ سے کرواؤ، تعارف کرو، کراؤ گے انشاءاللہ، گھر میں تعلیم کرو گے، سارے عورتوں کا تعارف کرواؤ گے گھروں میں، یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے۔ تو کہا میں نے تیری ماں کا بھی تعارف اپنے سے کروایا، اور اب تجھے تیرا تعارف اپنے سے کروا رہا ہوں، مجھے پہچان میں کون ہوں، فرعون بڑا نہیں ہے، اس کا لشکر بڑا نہیں ہے، اس کا ہتھیار بڑا نہیں ہے، ہاں کہا میں نے تجھے 2 چیز دیے، تو دعوت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اور تجھے نبی بنایا، دعوت کا بھی تجھے نبی بنایا، دعا کا شکر ادا کر، شکر پر اللہ دیتے ہیں، ہاں دعوت اور دعا دونوں کا نبی بنایا ہو، اس لیے تمہارے ذمہ ہے کہ یہ تم جو ہے نحمد و صلی علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ، وقال سبحانہ وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کی آواز مختلف ہے، جتنے انسان ہیں اتنی ہی آواز بھی ہے، اور سب کی آواز خطرے میں ہے، پتہ نہیں کس کی آواز کب بدل جائے کسی کو اطمینان نہیں۔ کوئی آسمان کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی زمین کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی سورج چاند ستارے کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی امریکہ کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی رشیا کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی چین کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی وزارت کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی صدارت کو بڑا کہہ رہا ہے، اپنی بادشاہت کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی سونے چاندی کو بڑا کہہ رہا ہے، غزے کے ہر ایک اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور سب کی بڑائی خطرے میں، سب کی بڑائی خطرے میں ہے۔ آج یہ بڑا ہے، پتہ نہیں کل اس کی کرسی چھین جائے، چھوٹا ہو جائے گا۔ ایک ہر آواز خطرے میں ہے۔ ایک آواز ہے جو مسجد کی آواز ہے، جو مؤذن کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی، یہ آواز نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی۔ مؤذن کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے انسانوں، تم جس کو بڑا کہہ رہے ہو، جس کو بڑا سمجھے ہوئے، سونے کو، چاندی کو، جس کو بھی بڑا کہہ رہے ہو، یہ سب چھوٹے ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں۔ بڑا صرف ایک اللہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ سب چھوٹے ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑائی بولی جا رہی ہے، جس کی بڑائی بولی جا رہی ہے، ہر ایک کی بڑائی چھوٹے پر موقوف ہے۔ جیسے کمپیوٹر کتنا بڑا مشین ہے، اس کی بڑائی آج بولی جا رہی ہے ہر جگہ کمپیوٹر، لیکن اس کی بڑائی موقوف ہے ایک چھوٹے سے پرزے پر۔ اگر وہ پرزہ رک جائے تو، بند ہو جائے تو سب کمپیوٹر دھری رہ جائے۔ شاندار سے شاندار کمپیوٹر، گاڑی بڑی شاندار ہے، بڑی تیز چلتی ہے، بڑی شاندار ہے، لیکن چھوٹے سے پرزے پر اس کی بڑائی موقوف ہے، جو کرنٹ پاس کرتا ہے،
اگر یہ کرنٹ پاس کرنا چھوڑ دے، بند ہو جائے، تو شاندار گاڑی بھی رک جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے صدر صاحب ہیں، بڑے مکان میں رہتے ہیں، اگر ان کے مکان کے اندر گٹر بھر جائے، صفائی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کی جو بدبو پھیلے گی، اس کے بیماری کا سبب بنے گی، حتی موت کا سبب بنے گی۔ بادشاہ صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ایک یا دو ووٹ نہ ملے تو ہار جائیں گے۔ کدھر گئے بڑائی؟ غرض ہے کہ سب کی بڑائی موقوف ہے چھوٹے پر، موقوف جس پہ ہے چھوٹے پر موقوف ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کسی پر بھی موقوف نہیں ہے، کسی پر نہیں ہے۔ سب کی آواز خطرے میں ہے، لیکن مؤذن کی آواز کبھی خطرے میں نہیں ہے، کبھی خطرے میں نہیں۔ سارے انس، سارے جن، سارے نبی، سارے صحابہ، سب فرشتے مل کر اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آئے گی؟ بولو، کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی بڑائی کسی پر بھی موقوف نہیں ہے، نہ اسرافیل پر، نہ میکائیل پر، نہ اسرائیل پر، نہ جبریل پر، کسی پر بھی موقوف نہیں ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، اور انسان کی چھوٹائی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ بڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں بڑا صرف میں ہوں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ جس نے بھی جس شکل میں بھی بڑائی کو سامنے رکھا، ہم نے اسے ہلاک کیا، ہم نے اسے تباہ کیا۔ فرعون نے، نمرود نے حکومت کی شکل میں بڑائی کو رکھا، تو دیکھو ہم نے اس کے کیا حال کیا، کیسے اسے تباہ کیا۔ قارون نے مال کی شکل میں بڑائی کو رکھا، تو ہم نے اس کو مال کے ساتھ کیسے دھسایا۔ حامان نے وزارت کی شکل میں بڑائی کو رکھی، تو ہم نے وزارت کی شکل میں اسے کیسے ہلاک کیا۔ قوم شعیب نے تجارت کی شکل میں بڑائی کو رکھی، تو ہم نے تجارت میں سے ہلاک کیا۔ قوم سبا نے باغات کی شکل میں بڑائی کو رکھی، تو ہم نے باغات کے ساتھ ہلاک کیا۔ قوم سمود نے صنعت حرفت میں بڑائی کو سمجھا، ہم نے اس نقشے میں بھی اس کو ہلاک کیا۔ قوم عاد نے قوت میں تو سامنے رکھ کے چلے، ان شکلوں کے سامنے رکھ کے چلے، تو ہم نے ان کو قوت کی شکلوں میں ہلاک کیا۔ جو بھی جس شکل میں بڑائی کو لے کر چلے، ہم نے اس کو سب کو ہلاک کیا، کیونکہ سب کی بڑائی خطرے میں ہے۔ اللہ کی بڑائی کسی خطرے میں نہیں ہے، سب کی بڑائی چھوٹے پر موقوف ہے، اللہ کی بڑائی کسی پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، حد ہے کوئی حد نہیں۔ نبی صاحب معراج پہ گئے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائے، قیامت قائم ہو جائے، اعمال تولے جائے، جنتی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے، چھوٹی جنت، چھوٹے جنت ادنا درجے کے جنتی ہوں گے، ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور بڑے درجے کے جنتی ہوں گے، ان کو ہفتے میں 2 مرتبہ زیارت ہوگی۔ جنت تو اصل ہے نا، یہی ٹھکانہ ہے۔ سارے درخت اور جتنے پتے درخت کے اندر ہیں، سارے مویشی اور سارے سمندر کے اندر مخلوق اور سارے آسمان میں پرند جتنے بھی مخلوق ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ سب کے سب چھوٹے ہیں۔ اللہ بڑے، کون بڑا بتاؤ؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ بڑی صفات والے ہیں، اللہ کی صفات جمالیہ ہے، اللہ کی صفات کمالیہ ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عفو کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ جیسے بڑے ہیں، ان کی رحیمی اور یہ سب بڑی ہے، اور قہاری بھی بڑی ہے، جباری بھی بڑی ہے۔ یہ بات دل کے اندر اتر جائے کہ بڑائی صرف ایک اللہ کے لیے، بڑے صرف ایک اللہ ہے، باقی سب کیا ہے؟ چھوٹے ہیں۔ اللہ ہی صرف بڑے ہیں۔
اللہ بڑے اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ شفیع اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ حفیظ اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ رازق اپنی قدرت کے ساتھ۔ اللہ کو رب مانو تو اللہ کی ربوبیت کو بھی قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ حفیظ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اللہ ہی حفیظ ہے، اللہ ہی رازق ہے یا کوئی اور ہے، اس کی رزق دینے پر ایمان لاؤ، اس کے رازق ہونے پر ایمان لاؤ، اس کی حفاظت کرنے پر ایمان لاؤ۔ یہ سارے آسمان لوہے کے ہو جائے اور زمین تانبے کا ہو جائے، ایک قطرہ بارش بھی نہ گرے آسمان سے اور ایک دانہ بھی زمین سے نہ ہوگے، اگر کوئی کہہ دے یہ کیسے ہوا، یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ ایمان کا کلمہ نہیں ہے۔ خالق اور مالک وہ کسی چیز کا پابند، وہ اللہ ہی نہیں جو کسی چیز کا پابند ہو۔ اللہ کسی شکل کے پابند نہیں ہے، ساری شکل اللہ کے پابند ہے، اللہ کسی شکل کے پابند نہیں ہے، ساری شکل اللہ کے پابند ہے۔ اسی لیے مؤذن جو ہے نا کان میں انگلی دے کے آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ او انسانوں، یہ جتنی پریشانی ہے اور جتنے احوال ہے کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے، اور جائے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ سارے حالات اللہ کی طرف آتے ہیں۔ رات سے دن کون لاتا ہے؟ دن سے رات کون لاتا ہے؟ سکون سے پریشانی کون لاتا ہے؟ پریشانی سے سکون کون لاتا ہے؟ صحت سے بیماری کون لاتا ہے؟ بیماری سے صحت کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں۔ ہر حال میں ہماری نظر کس پر جمے؟ اللہ پر جمے، اللہ پر جمے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ سے مانگو۔ سب کو اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ بھاگنے سے منع نہیں کیا، کوئی زراعت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی تجارت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی وزارت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی بادشاہت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی قوت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ بھاگنے سے منع نہیں کہ بھاگو، لیکن مخلوق کی طرف مت بھاگو، اللہ کی طرف پیٹھ مت کرو، مخلوق کی طرف نظر مت کرو۔ بھاگو کہاں؟ اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی ہاتھ میں ہے، کسی ہاتھ میں ہے۔ ہر وقت ہماری نظر کس پہ جمے؟ اللہ پر جمے۔ ہر حالات کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر حال میں بھوک کا حال ہو، پیاس کا حال ہو، سردی کا حال ہو، گرمی کا حال ہو، سب حال کے خالق کون ہے؟ بتاؤ۔ اللہ، منہ بھر کے بولو اللہ، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں سب کو۔ حفیظ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 آدمی نے گھیر لیا کہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ چلے گئے، ایک بال بھی بیکاری ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہے، دشمن گزر رہا ہے، لیکن وہی ایک بال بیکاری کے ساتھ۔ حفیظ کون ہے بتاؤ؟ رازق بھی اللہ، حفیظ بھی اللہ، حال کا خالق بھی اللہ، حال کا مالک بھی اللہ۔ غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی خراب حالت ہوں، اب کرونا اس کے خالق کون ہے بتاؤ؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے، اللہ ہی لایا، اللہ ہی واپس لے جائے گا۔ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، غزوہ خندق میں کہہ دیا سب نے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جماعت کام کرے، یہاں سے لے کر جماعت یہ کرے گی، کھو دے گی۔ اب صحابہ کا کیا حال تھا مجھے بتاؤ؟ کھانے کو لقمہ نہیں ہے، پہننے کو چتھڑا نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، زمین کھود کر اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے ہیں۔ بھوک کے بارے حال، بھوک ہے، کھجور بھی ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ زمین سے چپٹا ہوا ہے، پیٹ زمین سے سٹا ہوا چپٹا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بنے، لیکن ہر حال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہر حال میں نبی کی رہبری لیں گے، نبی کی مانیں گے، جو ذمہ داری دی گئی ہے ہر حال میں اس کو پورا کریں گے۔ کیا خیال آپ بھی پورا کرو گے ذمہ داری کو؟ بتاؤ۔ ہاں، ہر حال میں ذمہ داری کو پورا کریں گے، جیسے بھی حال ہو۔ حال کا خالق صرف اللہ ہے، ان کا یہ یقین بنا ہوا تھا، اپنا کام کر رہے تھے، یعنی ہر حال میں نبی کی رہبری لو،
نبی کے مانو، نبی کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو اور نبی کے طریقے سے۔ اصل یہی ہے، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ ہاں، چٹان توڑا نہیں جا رہا ہے، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، چٹان توڑ کے نہیں دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو ہو نہیں رہا، کچھ واپس جاتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جس مسجد میں گئے ذرا سے کہتے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنتا، کہتے بات تو سنتے نہیں رہنے دیتے، اب میں صاحب چلو یہاں چلتے۔ لیکن صحابہ پکے ٹھکے تھے، وہ جانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہماری کامیابی اللہ کے حکم کو ماننے میں اور نبی کے طریقے میں ہے، نبی کی اتباع میں۔ ان کے یقین بنا ہوا تھا 100%، اس لیے وہ اس سے کوئی گھبراتے نہیں۔ ہاں مشورہ کیا، چلو مشورہ کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کے مارے یہ حال ہے، چٹان توڑ کے دیتا ہے، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، زمین پیٹ ایک ہو گیا ہے، پیٹ زمین سے سٹ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک اٹھایا، صحابہ پر پیٹ پر ایک پتھر تھے، ان کے پیٹ پہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، تمہارے ایک جاؤ کام کرو، نہیں کہا، خود چلے، خود چلے۔ جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے نا، 7 مہینہ بھی وہ لگاتا ہے، سال بھی وہی لگاتا ہے، 3 چلے بھی وہی لگاتا ہے، سارے کام یہ نہیں کسی مشورہ ہی کرتے رہے، نہیں سارے کام وہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور کہا چلو تشریف لے چلے گئے صحابہ کے ساتھ، اور چٹان پہ حملہ کیا اپنے دست مبارک سے۔ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، روشنی آئی، آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، ہر حال میں اللہ بڑے ہیں۔ ہر حال میں کیا ہے؟ اللہ بڑے ہیں۔ ہاں بس آواز آئی، اللہ ہی بڑے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے ہم کرتے رہے، جو ذمہ داری دی گئی اس کو کرتے رہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ کس کے ہاتھ بتاؤ؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو کام دی کرتے رہے، ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ تو نبی صاحب ترغیب دیتے، کام کرتے رہو، ذمہ داری کو پورا کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کس طرح کہ تاج تمہارے ٹھوکروں میں آئے گا، ٹھوکروں میں آئے گا۔ اور یہ جو باطل کیا تھے، دیکھو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور کہہ رہی ہے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو تو کھانے کو لقمہ نہیں ہے، اور جو ہے کہتے وہ رہنے کپڑے پہننے کو چترا نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، اور کہہ رہے کہ کسرا، اور کسرا جو ہے ان کی تاج اس میں قدموں میں آئے گا۔ وہ کہہ رہے کہ کسرا بڑا ہے، کسرا کی شہزادی بڑی ہے، اور کسرا کی باندھی بڑی ہے، اور کسرا کے ہتھیار بڑا ہے، کسرا کنگن بڑا ہے، اس کی بڑائی کو سمجھ رہے تھے، اور کہتے ہیں ان کا مذاق کر رہے تھے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ پھر خود آتے ہیں جب انسان جمے رہتا ہے دین پر، دعوت پر جب جمے رہتا ہے، اپنی ذمہ داری پر جمے رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں بس تم میرے ہو گئے، میں تمہارے بن گیا، اب میں آؤں گا میرے مقابلہ میں کون آئے گا۔ اللہ خود آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کیا مجھے سمجھا ہے، تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ یہ جو انسان، یہ جو لوگ راستے کے خاک چھان رہے ہیں اور لوگوں کو میری طرف بلا رہے ہیں، مخلوق کو خالق کی طرف بلا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ہی ملک دیتا ہوں اور میں ہی ملک چھینتا ہوں، میں ہی عہدہ دیتا ہوں، میں ہی عہدہ کو چھینتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، عزت کو میں چھینتا ہوں، سکون میں دیتا ہوں، سکون اور راحت کو میں چھینتا ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ میرے ہاتھ میں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اس لیے مجھے پہچانو، میری قوت کو پہچانو، مجھے لے کر چلو، میری معیت میں چلو۔ اگر اللہ کے پیچھے پیچھ کیا اور اللہ کے مخلوق کی طرف چلے، خدا کی قسم دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، جو بھی ہو، جس زمانے میں ہو، ہر حال میں خالق کے ساتھ چلنا، ہر حال میں مالک کے ساتھ مل کر چلنا۔ ایمان کہتے ہیں، ایمان کی 4 نشانیاں سمجھو۔ ایمان ہمارا ہے، ایمان کیسے آپ کا ایمان ہے؟ ایمان کسو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے اللہ کے تعلق
اور تقرب کا شوق بڑھتا چلا جائے. جیسے آج کا ہے نا مال بیوی کے ساتھ تعلق کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کے ساتھ، وزارت کے ساتھ، دکانوں کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ، فیکٹری کے ساتھ، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق کا شوق بڑھتا چلا. ایک نمبر. دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے پاس حاضری کا خوف بڑھتا چلا جائے. اللہ کے پاس سب کو حاضر ہونا ہے، وزیر اعظم سے لے کے مزدور سب کو، عورت مرد سب کو حاضر ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کی ساتھ دینا ہے بغیر ترجمان کے. اس کا خوف بڑھتا چلا جائے، اس کی تیاری میں لگے رہے. یہ دوسرا درجے کی ایمان کی نشانی. اور تیسرے درجے کیا ہے؟ ہر حال میں جو بھی احوال ہو، جو بھی احوال ہو، احوال کے خالق کون ہے؟ اللہ. احوال کا مالک کون ہے؟ اللہ. سب رات سے دن کون بدلتا؟ اللہ. دن سے رات کون بدلتا؟ اللہ. پریشانی سے سکون کون لاتا؟ اللہ. سکون سے پریشانی کون لاتا؟ اللہ. بیماری سے صحت کون لائے؟ اللہ. کورونا کو کون بدلے؟ اللہ. جب سب چیز اللہ کرتا ہے تو ہر حال میں اللہ پر نظر ہو. اللہ سے کہ اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہمارے سارے مسائل، سب کے مسائل، چھوٹے بڑے، جانے انجانے، ظاہر باطن، سارے مسائل تو اپنے قدرت سے حل کر دے. یہ اسباب سے کر دے، تجھے کون بھی سوال کرے گا کیوں کیا؟ کرے گا کوئی؟ اللہ کو کیا ہے کیوں کیا؟ اور اللہ اپنی معیت ہمارے ساتھ کرے. تو میرا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. چوتھا چیز ایمان، تو میرا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. ابراہیم صاحب اللہ کے بن گیا، اللہ ان کے بن گیا، آگ میں محفوظ ہوئے نہیں ہوئے؟ وہ قصہ نہیں ہے. اسماعیل صاحب اللہ کے بن گیا، اللہ ان کے بن گئے، چھری کے نیچے محفوظ ہے نہیں ہے. یونس صاحب اللہ کے بن گئے، اللہ ان کا بن گیا، مچھلی کے پیٹ میں جو بڑے بڑے جہازوں لوہے کو توڑ کے مڑوڑ دیں. ان کے پیٹ میں 4 دن کچھ نہیں ہوا، کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. مائے حاجہ وادی غیر سے بھوت پریت سب کچھ، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہے. چاہے پانی نہیں، چاہے کھجور نہیں، اس سے کا پالنے والا کون ہے بتاؤ؟ پالنے ہار کون ہے؟ اللہ. حفیظ کون ہے؟ اللہ. راضی کون ہے؟ اللہ. پھر اس پر یقین ہونا چاہیے نا. یہ بات دل سے تسلیم کرے. ہے ہم کہاں چلے گئے؟ یہ بات دل سے تسلیم کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، دشمن جا رہا، حفاظت کون کر رہا بتاؤ؟ اللہ. جو یقین اللہ کے ذات پہ ہے، ہر حال میں اللہ حفیظ ہے. یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اس میں ذرا سا بھی اس مذبذب نہیں ہونی چاہیے. ہاں اسباب کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، اسباب کو استعمال کریں. یوسف صاحب وزیر تھے، اندر کا مایا بنا ہوا تھا، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. سلمان صاحب بادشاہ تھے، اندر کا مایا بنا ہوا تھا، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. انہی کا چھوڑ دو وزارت الحکومت. عبد الرحمن بن عوف تھے، تاجر تھے، اندر کا مایا بنا، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. اور جس کا اندر کا مایا نہیں بنا ہوا تھا وہ سب ناکامیاب. تو پڑھو پھر پتہ چلے گا کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں. یہ یقین ہمارا دل کا، یہ ہمارے یقین بن جائے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اس پر یقین ہمارا پکا ٹھکا یقین ہونی چاہیے. تو کیا خیال یقین کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ بات دل میں ہی یقین اتارنا ہے، دل کے اندر اس کو اتارنا ہے، اور سارا عالم محنت کر کے سارا عالم کے دلوں میں اس بات کو اتارنا ہے. سارے عالم کے دلوں میں اس بات کی یقین کو اتارنا ہے. یقین اصل ہے. دعوت کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی کا نام دعوت ہے. یقینوں کی تبدیلوں کا نام دعوت ہے. تو ہر حال میں رجوع اللہ، اللہ کا تو رجوع ہو. بخاری میں ہے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا میں بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. جاؤ تو رکھو گے ملاقات کا شوق انشاءاللہ. اللہ ہی اصل ہے، اللہ ہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایسے لوگ آئیں گے جس کی پیشانی پر سجدے کے نشان ہوں گے، رات دن عبادت کرنے والے ہوں گے. فرشتے کہیں گے جہنم میں لے جاؤ. کہ یہ کیا ہو گیا؟ شاگرد بیٹھے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہاں کر تو رہے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، اللہ مطلوب نہیں تھا، اللہ مقصود نہیں تھا. اللہ کہیں کر تو رہا تھا یہ میں مطلوب نہیں تھا، میں مقصود نہیں. جاؤ لے جاؤ. اب بس اللہ ہی مطلوب ہے، اللہ ہی مقصود ہے. یہ چیز اصل ہے، یہ چیز اصل ہے. پھر دیکھو کیسے اللہ آپ کی زندگی کو بنائے گا.
جس کی نظر اللہ پر جمتی ہے، اللہ دنیا میں جنت میں جو سکون اور یہ اصطلاح وہ دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد تو دیں گے تو کیا خیال اللہ کے ساتھ جڑو گے نا؟ ہماری نظر اللہ پہ جمے گی یا کسی اور پہ جمے گی؟ صرف اللہ پہ جمے گی، صرف اللہ پہ جمے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نظر اللہ پر جمی تھی، ہر حال میں کامیاب رہے۔ اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی آنے والے ہیں جو میرے تختہ پڑھ لیں، اس نے کوئی مشکل نہیں، اس کا یقین چیزوں پر تھا، مادی چیزوں پہ تھا، ظاہری اسباب پہ تھا۔ ظاہری اسباب پہ یقین کیا مت چلو، استعمال کرنا ہے یقین صرف اللہ کے ساتھ۔ رب الاسباب کون ہے بتاؤ؟ اللہ۔ میں نے نہیں کہا کہ چھوڑ دو سب، کرو، لیکن یقین رب الاسباب۔ تو موسیٰ علیہ السلام یقین اللہ کے ذات پر 100% تھا۔ اور فرعون کہا تھا بڑا تشدد کر رہا تھا، بڑا تشدد کر رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اس کو دعوت دے رہا تشدد یہاں تک کیا جب پتہ چلا کہ موسیٰ صاحب نے کہا میں ان کو آنے ہی نہیں دوں گا، ان کے وجود ہی نہیں ہوگا، لگا دیا اپنے جنود کو، جس کا یقین جنود پڑتا ہے نا ظاہری، تو کسی کو بچے کو پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ ساری ماں کے پیٹ جانچے جا رہے ہیں، ساری عورتوں کے پیٹ جانچے جا رہے ہیں، پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں تاکہ موسیٰ کا وجود ہی نہ ہو۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو موسیٰ سنگ وجود ہوا ہی نہیں ہوا، آئے یا نہیں آئے بتاؤ؟ ارے بولتے بھی جاؤ، نہ میں ہی بولتا رہوں، آپ بھی بولو ہم بھی بولے، بیان مقصود نہیں ہے، اس پہ آنا مقصود ہے، یقین پہ آنا مقصود ہے، ہاں ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنانا مقصود ہے۔ تو وہ میں کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ ہاں تو اب جو ہے فرعون جو ہے کہتے وہ تشدد کر رہا، سارا ظلم کر رہا، موسیٰ کا وجود آ گیا۔ اب موسیٰ کا وجود سارے پروگرام بنے ہوئے ہیں، تلاشی لی جا رہی ہے اور سب کا پورا جنود حرکت میں ہے، لیکن موسیٰ صاحب وجود میں آگے آگے۔ اب موسیٰ صاحب کی ماں جو تھوڑا گھبرائی، یہ بیچارہ بچہ تو آ گیا ہے، یہ تو قتل کر دیں گے بیچارے، یہ تو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کیا کرے؟ اے موسیٰ کی ماں، تو موسیٰ کی ماں ہے، موسیٰ کے رب نہیں ہے، رب تو صرف میں ہوں، تیرا جو کام ہے تو پورا کر، تیری جو ذمہ داری تو پورا کر، تیرا کام ہے دودھ پلانا، تو ماں ہے تیرا کام دودھ پلانا ہے، رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں، ہاں تیرا جو کام ہے کر۔ اور ساری انسان یہ نہیں موسیٰ صاحب کا واقعات بتایا جا رہا، موسیٰ صاحب کا واقعات بتایا ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے آنے کے بعد بتا رہا کہ تمہیں جو کام نبی دے کر گیا ہے، اور جو اللہ نے دعوت کس کا کام ہے بتاؤ؟ اللہ کا۔ سب سے بڑا داعی کون ہے؟ یہ دعوت دار السلام اللہ ہے، اللہ بڑے ہے، اللہ کا کام بھی بڑا ہے، تمہارا ہے جو ذمہ داری تم پر دی گئی ہے، اور نبی جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے تم اس کو کرتے ہو، تم اس کے مکلف ہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کہا کہ بھائی تم اپنا کام کرتی رہو، دودھ پلاتی رہو، تم اس کی فکر مت رہو سے کیا بنے گا، میں نے اس کے وجود ہے، میں تیرے گوشت سے اس بچے کو لوں گا، سنو میری بات، میں تیرے گوشت سے اس بچے کو لوں گا اور سارے مراحل سے اور سمندر سے بھی سے گزار کر اور دشمن کے محل سے گزار کر تیرے گوشت دوبارہ بھر دوں گا۔ رب ہوں، میری ربوبیت کو تسلیم کرو، میں ہی رب ہوں، رب کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی شکل کا محتاج نہیں، مجھے مانو اور میری ربوبیت کو مانو، جو تمہارا کام ہے تم کرتی رہو بس، آخر میرا کام میں کروں گا۔ ہاں یہ کہا کہ اگر تم زیادہ گھبرا جاؤ تو پھر کیا کرو، اس کو صندوق لاؤ اور صندوق کے اندر اس کو بند کر کے کہاں ڈالو؟ سمندر میں ڈال دو۔ اب ظاہر میں کیا ہے؟ بغیر کھانے کے، بغیر دودھ کے بچہ مر جائے گا، بغیر ہوا کے صندوق کے اندر بچہ مر جائے گا، سمندر کے اندر بچہ ڈوب کر مر جائے گا، ظاہری اسباب یہی ہے نا، عقل تو یہی کہتی ہے نا، لیکن کہا یہ کرو بس۔ اب ایک عورت کے یقین دیکھو، سینے پر کیسے پتھر رکھا ہوگا، رکھ کر جو ہے ایسے بچے جو آئے ہیں دنیا میں اس کو حوالے کریں، صندوق کے بھی اور سمندر کے بھی۔ اب صندوق بنانے کے لیے کہاں گئی؟ بدایہ نہایہ میں ہے، وہاں گئی بڑھی کے پاس، صندوق بنا کے کس کے لیے؟ کیا اس کے؟ ارے اس کو تو اعلان ہوا ہے
جس کو لے کر آئے گا اس سے تو اسے یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ نعمت دیں گے. اس نے کہا اس بیچارے سے کیا ملے گا فقیر سے؟ چلو بادشاہ کو بتا دو مل گیا ہے. وہ گیا بادشاہ کے دربار میں بتانے کے لیے کہ جس کو تم تلاش کرو مجھے مل گیا ہے. اللہ نے اس کو گونگا ہی بنا دیا، زبان بند، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ. پھر اس نے کہا چلو یار اسی پہ گزارا کر لو، صندوق ہی بنا دو. صندوق بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھ کے کہاں ڈال دیا بتاؤ؟ سمندر میں ڈال دیا. اب صندوق جا رہا ہے اور کس کا تعارف کر رہا ہے؟ اللہ کا تعارف کر رہا ہے. اللہ کو بڑا سمجھو، ہاں اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے. اللہ اتنے بڑے سوچ نہیں سکتے. آسمان بلا ستون کے بنا دیا، زمین بچھا دیا، سب کیا نہیں کیا؟ ہاں اللہ کو مانو. اللہ کتنا بڑا ہے، چاند ستارے سارے نظام اللہ نے چلایا ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے، وہی نظام کو چلائے گا. دنیا اور آخرت سب نظام کو ہی چلائے گا. اس کو تسلیم کر، اللہ کی بڑائی کو ہر حال میں تسلیم کر. اس کی بڑائی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی بڑائی کسی پر بھی موقوف نہیں ہے. موقوف ہے. اب چلا صندوق، چلا موج آیا اور صندوق آ کے بادشاہ کے دربار میں، ہاں فرعون کے دربار میں ٹھیک دروازے پر رکا. وہاں آسیہ علیہ السلام بھی بیٹھی تھی اور فرعون بھی بیٹھا ہوا تھا. کہا صندوق رکا، کہا صندوق کھولو، ہیرے جواہر ہوں گے اس کے اندر. جب کھولا تو خوبصورت ایسا بچہ نکلا ہے. لیکن فرعون بڑا سمجھدار تیز تھا، جیسے دیکھا کہا رہے یہ تو موسیٰ ہی موسیٰ، ہم اس کو قتل کریں گے. آسیہ سے ہم کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جو ہے اتنے بچوں قتل کر دیا، اتنے عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیا، اور بچوں کا پھر بھی کہتے ہو موسیٰ موسیٰ. اچھا بیگم، اچھا بیگم، اچھا ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے. جیسے آپ جاتے ہو نا اللہ کے راستے میں ساتھ میں چلا چلا، تو کیا کہتی ہے آپ کی بیوی؟ کیا کہتی ہے؟ اچھا جاتے رہے ہو کوئی بات نہیں جاؤ، لیکن واپسی کی بھی ٹکٹ بک کرا لینا ہے. کہتی ہے اچھا بیگم کرا لیں گے. ہاں تو اس نے بھی کہا اچھی بیگم، اچھا بیگم ٹھیک ہے ٹھیک جو تم کہتی ہو. کہتے ہمارے بچے نے، اللہ نے بچے دیا ہے اور تم کہہ رہی موسیٰ یہ کیا ہے؟ کہا جو کہتی ہو میں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں. کہتا مانتے ہو تو پھر ابھی اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کرو، اس کے دودھ کا انتظام کرو. اب اسی دربار سے اعلان ہوا کہ جو اس کو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا. اور وہیں سے اعلان ہو رہا جو اس کے دودھ کا انتظام کرے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا. کیا خیال ہے بتاؤ؟ پالنے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ حفیظ کون ہے؟ اللہ. اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات آئے. ہاں خوب اللہ کی بڑائی کو بولو، اتنا بولو اتنا بولو کہ دل کے اندر یہ بڑائی راسخ ہو جائے. آج نہیں ہے بڑائی، اللہ کی بڑائی بولی نہیں جا رہی ہے. کسی نہ گھروں میں بولی جا رہی ہے، نہ کسی شرکے میں بولی جا رہی ہے، نہ کسی جگہ بولی جا رہی ہے. ہر جگہ مخلوق کی بڑائی بولی جا رہی ہے. تو مخلوق بڑائی اندر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کو نکالنا ہے، اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا ہے. ہاں ایمان کے مجلس قائم کرنا ہے. آج ہے ایمان کے مجلس نہ گھروں کے اندر نہ کہیں ہے، بس 3 چلے لگا دیا، چلے لگا دیا، سال لگا دیا. یہ اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے نا، ففروا الی اللہ. یہ کس لیے ہم ہیں؟ یہ جو سال 3 چلے 7 مہینے نکلتے ہیں، یہ آواز لگانے کی گشت ہے اور تعلیم ہے، یہ سب یہ آواز لگانے کے لیے. وہ تاجر ہو، وہ وزیر ہو، وہ مزدور ہو، وہ طالب علم ہو، ہاں نکلو بھاگو، لیکن کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. مخلوق تو معذور، اس کے بعد بھاگنے سے کیا ملے گا؟ لنگڑا کے پاس جائے اس کو کیا ملے گا؟ ملے گا کچھ؟ بھاگنے سے منع نہیں کہ بھاگو، لیکن خالق کے پیچھے بھاگو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. عزت، صحت، سب کس کے ہاتھ میں بتاؤ؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. تو بھاگنے سے منع نہیں کہ بھاگو، لیکن اللہ کے ساتھ بھاگو. ہاں یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے ہر حال میں، حال جیسے بھی ہو، حال کا خالق اللہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اب کہا بھائی غزوہ خندق کا سارا میں نے باقات بتا. اب وہاں کھڑے یہ کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کیا کر رہے ہیں کہ نہیں اوہو یہ تو یہ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے. منافق ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کھانے کو لقمہ نہیں ہے، رہنے کو پہننے کو چترا نہیں ہے، کچھ نہیں. اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا تاج ان کے قدموں میں آئے گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے. صحابہ کا ایمان بڑھ رہا. صحابہ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کی تکلیف ہے، برداشت کر لو. اللہ باطل کو کچلے گا اور حق کو زندہ کرے گا، حق زندہ ہو کے رہے گا. ان کا یقین بنا ہوا تھا.
وہ اس یقین پر چل رہے تھے ہر حال میں ہم نبی کی اتباع کریں گے، ہر حال میں ہم نبی کو رہبر بنا کر چلیں گے. ہم اس کے ایمان سے کچھ نہیں ہوتا. ان کا یقین بنا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترغیبی بھی ایسی دے رہے تھے، ترغیب بھی ایسی دے رہے تھے. ان کے اوپر نبی کی بات پر ان کو یقین 100% تھا. تو ایسا ہوا نہیں ہوا، کس طرح فتح ہوا کہ نہیں ہوا. میں مختصر میں جاؤں، لمبی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر تمہاری گھڑی بھی آگے جا رہی ہے. کس طرح فتح ہوا نہیں ہوا، اور کس طرح کے تاج ان کے صحابہ کے قدموں میں آیا کہ نہیں آیا، اور کس طرح کی کھوپڑی کو اللہ نے اس کے سر سے اٹھایا اور صحابہ کے قدموں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا. کر کے دکھایا نا بھائی. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر کے دکھایا کہ مجھے کیا، مجھے سمجھو میں کون ہوں. میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ. اللہ بڑے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں. سارے تاجر چھوٹے ہیں، سارے زمیندار چھوٹے ہیں، سارے بادشاہ وزیر سب چھوٹے ہیں. بڑا کون ہے بتاؤ؟ صرف ایک اللہ بڑا ہے. اس کی بڑائی کو تسلیم کر لو، ہر حال میں اس کی بڑائی کو سامنے رکھ کے چلو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کرے کہ بات آ جائے. اور نبی صاحب اسی کی تربیت کر رہے ہیں. تربیت قیامت تک کے آنے والے کو انسان بتائے، اے انسان بڑے صرف ایک اللہ ہے، اس کی بڑائی کو اپنے اندر بٹھاؤ. تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ تم کرتے ہو. خبردار یہ بات تمہارے دلوں کے اندر آئے کہ تم کرتے ہو. تمہارے دلوں کے اندر بات بٹھاؤ کہ کرنے والے ذات کو بتاؤ صرف ایک اللہ ہے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی شان سے کرتے ہیں. وہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہے. اس بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اسی کی آواز لگاؤ. اللہ خود پہچان اپنا کروا رہا ہے. مجھے پہچانو، میں نے آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بچھایا، بس چاند سورج کے نظام کو میں نے کیسے چلایا، اور کہہ رہے کہ میں نے کسرا اور قیصر کو کیسے میں نے ناکامیاب کیا. اور جو فتنہ دجال جو آئے گا اس کو کون ختم کرے گا بتاؤ؟ اللہ ہی ختم کرے گا یا کوئی اور ختم کرے گا؟ سب اللہ خود کہہ رہے ہیں. اپنی پہچان خود کروا رہے اللہ کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں. اللہ نے یہ بھی پہچان کرا. دیکھو یہ فرعون کیسا تشدد کر رہا تھا، اب اس کے کیا حال ہوا. اب جب یہ آیا، جب یعنی یہ بچہ جب آیا، اب اعلان ہو رہا جو اس کو دودھ پلائے گا اس کو یوں ملے گا، یوں ملے گا. اب اعلان سنتے ساری شہزادی کہاں کے، مصر کی، لاڑ مت گرانا، ہاں ساری شہزادی کے سن کے سب آئے راست لائن سے کھڑی ہو گئے، سینے کو کھول کے، چھاتی کو کھول کے. اللہ نے فوراً بریک لگایا موسیٰ پر. اے موسیٰ خبردار ان کی چھاتی پر نظر کرنا. اے موسیٰ خبردار، بریک لگا دیا، ان کی چھاتی پر نظر کرنا. موسیٰ نے کبھی ذرا بھی چھاتی پر نظر نہیں کی. سب کھڑی لائن سے کہ میرا دودھ پی لے تو میرے قبول ہو جائے. بریک لگ گیا. اب ان کی بہن بھی دیکھ رہی تھی سارے تماشے. دشمن گود میں بیٹھا ہوا، کس کے دشمن کی گود میں میرا بھائی بیٹھا ہوا، کیا کروں، بولوں تو بھی مشکل، نہ بولوں تو بھی مشکل، بولوں تو بھی مشکل، نہ بولوں مشکل. لیکن رہا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا. تو آخر میں کہا میں تمہارے یہ تم پریشانی اس کے حل کر بتاؤں. کہا بتاؤ بتاؤ بتاؤ، تمہیں بھی انعام ملے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے میں رہبر بنتی ہوں. بولا ہاں ٹھیک ہے. فوراً ماں کے پاس بھاگی جھوپڑی میں، اور جلدی جھوپڑی میں آئی. کیا ماں آئی، کپڑا پکڑا، چل چل بھیا آیا ہے. کہا بھیا کدھر ہے؟ وہ تو سندوق میں مر گیا ہوگا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا. کہا نہیں بھیا ہے، آ جا آ جا. اللہ نے وعدہ کیا تھا نا تیرے گود سے لوں گا، سارے مراحل سے گزارتے ہوئے تیرے گود کو بھروں گا. لا الہ الا اللہ. بھائی ہے. اب ماں آئی، پکڑ کے لایا، اور اسی لائن میں، وہ لائن میں عورتیں کھڑی تھی نا، پیچھے لائن میں رکھ دیا. اللہ کے لیے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں. جیسے یہاں لائن اپ لگاتے ہو وہاں کوئی نہیں ہے، کون آگے کون پیچھے، اللہ جانتے کون آگے پیچھے. قیامت کے میدان میں ایسی ہوگا. یہ سارے نسبتیں دھری رہ جائیں گی. تجارت کی نسبت، زراعت کی نسبت، بادشاہ کی سب دھری رہ جائیں گی. خلافت کی نسبت چلے گی، نیابت کی نسبت چلے گی، ابدیت کی نسبت چلے گی. اب یہ پیچھے سب سے پیچھے لائن میں ہے. اب جہاں کھڑی ہوئی اللہ نے فوراً موسیٰ کا بریک چھوڑا، ہلکا کروایا، بریک چھوٹا اور کہا جا اپنی ماں سے لگ جا. ماں کی کون لائن میں آخر میں، اور جا کے اپنے ماں کی چھاتی سے لگ گئے. دودھ پی رہے ہیں. بلایا آ جاؤ. ماں بھی آئی، بہن بھی آئی، اور بیٹا تو ہے ہی ہے. اب ایسا ہے کہ ایک نے 3 سود ہے، تینوں کی گردن کٹے گی. نظر کیا آ رہا؟ تینوں کی گردن کٹے گی. لیکن جس کو اللہ رکھے، ارے بتاؤ اس کو کون چکھے. ہاں پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، حفیظ صرف اللہ ہے.
کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جہاں سے آیا کرونا وہیں سے اللہ ختم ہوگا. بس اپنے یقین کو بڑھاؤ، دعاؤں کی کیفیت کو بڑھاؤ. تو اب آگے جاؤ، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس کو خدمت کرو، اس کو پلاؤ دودھ وغیرہ، اس کو تم کو بہت بڑا جائزہ تم کو ملے گا، یہ رہبر کو بھی ملے گا. اور اس کو تو کہہ رہا ہے تو کیا کہ اب نخرے آیا. نہیں میں یہاں نہیں، اپنے گھر پہ لے آ کے آئے نا اللہ کی بات، تیرے گود سے لوں گا پھر تیرے گود کو بھر دوں گا. کہا ٹھیک ہے بھائی یہی کرو. کہا لا الہ الا اللہ. حفیظ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی پال رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، میں مستر جا رہا ہوں تاکہ گھڑی بھی بڑی جلدی آگے جا رہی. پھر آپ کہو گے تشکیل والے پھر آ جائیں گے تو میں اپنی بات کو نچوڑتا ہوں، سمیٹتا ہوں. تو آگے اب آ کے کہا موسیٰ، اللہ نے کہا دیکھو تم اپنے کام کرتے رہو، تم ذمہ داری کو پورے کرتے رہو، ڈرو مت. 6 لاکھ فوج کو میں تمہارے سامنے اسی سمندر میں غرق کروں گا اور تمہیں اسی سمندر میں راستہ نکالوں گا تمہارے لیے. مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. ہاں اللہ نے تو یہ کہا موسیٰ کے، پھر موسیٰ السلام کی والدہ کا بھی تعارف کروا. تو یہ جو اپنا موسیٰ السلام کی والدہ جو کیا میں کہہ رہا تھا میں، ہاں بہرحال تو اب جو ہے کہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بہت چلا شادی ہوئی. اس کے بعد جو ہے 10 سال کا اپنے ساتھ سامان لیا. منع نہیں اسباب کو استعمال کرنا، لیکن رب اسباب اور لے کے چلے اللہ کے راستے میں. اب اللہ تعالیٰ ان کے تعارف کروا رہے. اے موسیٰ، میں نے تمہاری ماں سے اپنا تعارف کروایا تھا، تمہاری ماں سے میں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ اللہ کو پہچانو. اور میں سارے انسانیت سے کہہ رہا ہوں اور سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، اپنے گھروں میں تعلیم کرو اور سارے عورتوں کو پہچان اللہ سے کرواؤ، تعارف کراؤ گے انشاءاللہ. گھر میں تعلیم کرو گے، سارے عورتوں کا تعارف کرواؤ گے گھروں میں. یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے. تو کہا میں نے تیری ماں کا بھی تعارف اپنے سے کروایا اور اب تیرا تعارف اپنے سے کروا رہا ہوں. مجھے پہچان میں کون ہوں. فرعون بڑا نہیں ہے، اس کا لشکر بڑا نہیں ہے، اس کا ہتھیار بڑا نہیں ہے. ہاں کہا میں نے تجھے 2 چیز دیے، تو دعوت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے. تجھے نبی بنایا، دعوت کا بھی تجھے نبی بنایا، دعا کا شکر ادا کر. شکر پر اللہ دیتے ہیں. ہاں دعوت اور دعا دونوں کا نبی بنایا ہو، اس لیے تمہارے ذمہ ہے کہ یہ تم جو ہے اس دعوت کو لے کے چھپاؤ مت، گھر پہ مت رکھو. دعوت کو لے کر نکلو اور پھر ہم کو دعوت دو. میں نے چھپانے کے لیے یہ تمہیں نہیں دیا دعوت. یہ دعوت بڑا اونچا عمل، بڑا عمل، میرا اللہ والا عمل، نبی والا عمل جو تمہیں دیا ہے، اسے نہیں دیا گھر میں جا کر چھپا دو اس کو. جیسے آج ہم گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لوگ میرے پاس آئے، نہیں دائی تو سب کا پھرتا ہے، جاؤ. اور موسیٰ سے ہم کو دعوت. اب آئے تھے بیوی جو بیچاری اس کو بچہ ہونے والا ہے، وہیں سے تشکیل کر دی. کیا کر دی بتاؤ؟ ہاں تو ابھی آپ کی تشکیل یہاں سے ہو جائے کیا خیال ہے؟ نکلو گے نہیں نکلو گے؟ ارے بولو نکلیں گے. نکالے گا تو اللہ نکالے گا. آئے تھے کہاں بیوی کو لے کر، اور بیوی جو ہے پیٹ میں بچہ ہے، کہہ دیا جاؤ یہیں سے تشکیل کر، جاؤ فرعون کو دعوت دو، فرعون کو دعوت دو. ہاں اور کیا فرعون میرا جاؤ اپنی جماعت بناؤ. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت بنائی، ایک جماعت بنائی. ہاں چلو جماعت بنا چلے. ادھر پتہ چلا فرعون کو، اس نے بھی اپنی جماعت بنائی، بڑی لشکر بنائی. اس میں زیادہ لشکر تھا، زیادہ فوج، زیادہ اسلحہ، اور پیچھے کیا. اب ان کی جو بنی اسرائیل بیچارے گھبرا گئے. کیا کہہ رہے؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون، اس کے بڑی لشکر ہے. ارے پکڑے گئے، مارے گئے. کہا کلا، گھبراؤ نہیں. اللہ کہہ رہے اے موسیٰ تعریف کروا میرا ان سے، اپنی قوم سے، کہ فرعون بڑا نہیں ہے، سمندر بڑا نہیں ہے. سمندر چھوٹا، فرعون چھوٹا، لشکر چھوٹا، تعداد چھوٹے، اسلحہ چھوٹے، سب چھوٹے، بڑا صرف میں ایک. میرے پر نظر کرو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، کرو اس کو. کہا بس چلو بن جائے. اطمینان ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ مجھے بتاؤ. 6 لاکھ فوج کو تباہ کیا نہیں کیا؟ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھی کو راستہ دیا نہیں دیا؟ تو کون دے رہا یہ بتاؤ؟ کون حفیظ ہے؟ کون بات کر رہا؟
حفاظ اللہ ہے، حفیظ اللہ ہے۔ تو اللہ آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری ماں سے میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور تجھ سے کو بھی اپنا تعارف کروایا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو میرا تعارف کروایا ہے۔ اب سارے سے کہنا ہے، سارے انسان، سارے حضور کی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے نہیں چلے گئے، کام دے کے گئے ہیں، نبی والا کام دے کے گئے۔ اس لیے فیصلہ کرو کہ نبی کے کام کو اپنا کام بناؤ گے انشاءاللہ، زندگی کے فیصلے کرو گے، ہاں زندگی فیصلے کرو، اور یہ ہمت کرو، یہ جان مال اسی نے دیا ہے، اسی کے راستے میں لگائیں گے، کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، کوئی حال سے متاثر نہیں ہوں گے، اس کے حال کے خالق صرف اللہ ہے، اس کے راستے میں نکلیں گے جیسے یہ نکلے ہیں، اور سارا عالم میں نکل کے سارا عالم کا تعلق اللہ سے کریں گے۔ 4 آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں دیتا ہے، جو مسجد کا آباد کرنے والے کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ جو آپس میں محبت کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو راتیں اٹھ کے استغفار کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے بعد اس کے ساتھ ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، ایسی نہیں چھوڑا، کہا نہیں ہم نے تو ایسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جاؤ مسجد سے جڑو، مسجد کے اعمال سے جڑو، اور سارے انسانوں کو مسجد سے جوڑو اور اعمال سے جوڑو، یہ تمہارا کام۔ جب تک امت مسجد سے جڑی رہی، اعمال سے جڑی رہی، اللہ سے جڑی رہی، نبی کے کام سے جڑی رہی، حفاظت میں رہی کہ نہیں رہی مجھے بتاؤ؟ اور جب سے امت نے اس کام کو چھوڑا ہے، مسجد سے جوڑنا چھوڑ دیا ہے، مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کام سے جوڑنا چھوڑ دیا ہے، آج دھکے کھا رہی ہے۔ ہمیں نبی نے کہا میں نے دھکے کھانے کے لیے تم کو نہیں بھیجا ہے، ہم تو کہتے ہیں جو جہاں ہے، جس شعبے میں ہے، جہاں بھی ہے، تعلیم طلاب کے شعبوں میں، مدرسے والے مدرسوں کے شعبوں میں، خانقاہ والے خانقاہ، یہ نہیں کہ چھوڑ دو، مولانا فرماتے تھے ہم کہتے ہیں سارے شعبوں کو دعوت سے جوڑ دو، نہ دعوت کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو۔ یہ حق ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ؟ حق ہے نا؟ یہ نہیں کہتے چھوڑ دو، لا رہبانیت اس فی الاسلام ولا حوانیت فی الاسلام، نہ رہبانیت ہے نہ حوانیت نہیں، حوان بن کے مت چلو، کھا پیو دنیا سے نکل جاؤ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو حوانیت ہے۔ اور یہ حیوان جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائے گا۔ انسان بن کر چلو، ایک نمبر کے انسان بنو۔ ایک نمبر انسان کوئی ہے جو خود 100% اپنے دین پر چلتا ہے، اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر چلتا ہے، اور پوری انسانیت کو اس پر چلاتا ہے، یہ ایک نمبر کے انسان ہے۔ اللہ کا وعدہ اس کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ارے عبادت پر تو وعدہ دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، آخرت میں جنت ملے گا بات ہے، لیکن دنیا میں وعدہ کوئی بھی نہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ ایک نمبر کے انسان بن کے چلو گے انشاءاللہ؟ کون چلے گا مجھے بتاؤ؟ سب چلو گے نا؟ اللہ کے راستے میں پھرو گے نا، اور لوگوں کو پھراؤ گے نا، اور ساری انسانیت کے تعلق اللہ سے کراؤ گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے تیار ہو۔ ہاں، مردوں کی جماعت بھی چلے، عورتوں مستورات کی جماعت بھی چلے، جوانوں کی جماعت بھی چلے، بوڑھوں کی جماعت بھی چلے، اور سارے عالم میں پھرے، اور ساری انسانیت کو اللہ سے دعوت۔ اسی کہا کہ اے موسیٰ میں نے تیری ماں کا تعارف اپنے سے کروایا، تیرا تعارف اپنے سے کروایا، تو نے بنی اسرائیل کے تعارف مجھ سے کروایا، اب جتنے لوگ ہیں ان کے ذمے ہے لگایا گیا ہے، انکمبنٹ ان کے ذمے ہے کہ سارے عالم میں پھر کر اللہ کا تعارف کرواؤ۔ تو کیا خیال کرو گے تمہیں وہی مقام ملے گا جیسے صحابہ کو ملا، جیسے ان کو عزت ملی، جیسے ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد رہی۔ اور نہیں کرو گے تو پکڑ ہوگی جیسے اوروں کی پکڑ ہوئی۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے جو جہاں وہاں سے وقت فارغ کرے، بس یہ کہ چھوڑ دو، وقت فارغ کرو۔ تو کیا خیال ہے؟ وقت فارغ کرنے کے تیار ہے؟ اچھا چلو کھڑے ہو گئے تشکیل والے، چلو ہم آپ کو بھی وقت دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے؟ اس کام زندگی کے فیصلے کرو گے؟ کون ہے جو زندگی کے فیصلے کرتا وہ کھڑا ہو؟ ماشاءاللہ، ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں بولو، وہ ہے جو اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرتا ہے۔ صبح سے نقد چلے 4 مہینے کی جماعت کرتا جلدی بات نہیں کرو، ابھی تو آپ نے 10 منٹ مجھے دیا، 10 منٹ انتظار کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو سب کرو گے اس کام کو زندگی کا مسئلہ بناؤ گے، اس کے لیے پورا فیصلہ کرو گے انشاءاللہ، اور جان مال وقت جو امانت اس میں لگاؤ گے انشاءاللہ، یا اللہ کے پیچھے پیٹ کرو گے؟ اللہ کے پیچھے پیٹ مت کرنا، مخلوق کے ساتھ مت، اللہ کے پر نظر کرو گے،
کرو گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بیٹھو 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 سب بیٹھ جاؤ. اللہ سب کو قبول فرما لے. بولو انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرما لے. سب کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جائے اور سب کو اللہ کی معیت مل جائے. سب اللہ کے قبول ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی جانے بات جیسے میں بات بیٹھو 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 بیٹھو. تشکیل سکتے ہیں. تشکیل کر رہے ہیں اسے آپ ہو سکتے تو تشکیل کر رہے ہیں. کو چھوڑ دیجیے جیسے ابراہیم صاحب نے کو چھوڑ دیے. وہ نقصان میں رہے فائدہ میں رہے. وہ فائدہ میں رہے ہم نقصان میں رہیں گے. ہم اس کے اندر جیسا فائدہ میں رہتا ہے. جیسے دنیا کے دو جیب ہیں. ایک ہے حکومت کا جیب ہے, ایک اپنا خاص جیب ہے. جو حکومت کو کام کرتا ہے وہ حکومت کے جیب سے کرتا ہے, اور جو حکومت کے ساتھ چلتا ہے راج اس کے ساتھ کا تو اپنے جیب خاص سمجھے گا.